बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, खिज़र राह पढ़ी जा रही है और कच्ची पक्की उसकी तफ़हीम भी हो रही है। अब हम पहुँचे हैं ज़िंदगी पर। आखिरी शेर पिछली नशिस्त का था कि पुख्ता तर है गर्दिश पैहम से जामे ज़िंदगी, है यही है बेखबर राज़े दवामे ज़िंदगी। अब ज़िंदगी क्या है? बरतरज़ अंदेशाए सूदो ज़यां है ज़िंदगी, है कभी जां और कभी तस्लीम में जां है ज़िंदगी। तू इसे पैमानाए इमरूज़ो फ़रदा से न नाप, तू इसे पैमानाए इमरूज़ो फ़रदा से न नाप। जावेदां पैहम रवां, जावेदां पैहम रवां, हर दम जवां है ज़िंदगी। और अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, सिर्रे आदम है ज़मीरे कुन फ़क़ां है ज़िंदगी। अब इसे किस तरह समझाया जाए? बरतरज़ अंदेशाए सूदो ज़यां है ज़िंदगी। पहला सबक, ज़िंदगी ये सूदो ज़यां, ये नफ़ा नुकसान। हम तो एक प्रैग्मेटिक सोसाइटी बन गए हैं ना। इसमें फ़ायदा क्या है, इसमें नुकसान क्या है, मैं क्या करूं? इंसान अशरफ है और ये फ़ायदा नुकसान से अशरफ है। फ़ायदा नुकसान इसकी एक इसकी जिहत है, पूरी ज़िंदगी नहीं। ज़िंदगी में फ़ायदा नुकसान होता है ना, ज़िंदगी ना हो तो बरतरज़ अंदेशाए, ये अंदेशे हैं। हम अंदेशे पालते हैं और फिर अंदेशे पालते पालते इस हद पे चले जाते हैं कि उसको हकीकत समझ लेते हैं। कटमरा ज़ालिम ख़याली देवताओं के लिए। खैर ये अगला हिस्सा उसका आएगा। है कभी जां और कभी तस्लीम में जां है ज़िंदगी। सोचिए, कभी ज़िंदगी को बचाना ज़िंदगी है, कभी ज़िंदगी देना ज़िंदगी है। इकबाल बड़े आला पेडस्टल से आपको, बड़े आला मेयार से आपको समझा रहे हैं कि ज़िंदगी जब दी गई, ये बरतरज़ अंदेशा ये सूदो ज़यां है। तू इसे पैमानाए इमरूज़ो फ़रदा से ना नाप। ये 15 साल का हो गया, ये 25 का हो गया, ये 55 का हो गया, ये 65 का हो गया, नहीं। जावेदां पैहम रवां, हर दम जवां है ज़िंदगी। ज़िंदगी तो वही है। आप बूढ़े हो गए हैं, आपके बच्चे जवान हो गए हैं, वो जाएंगे और आ जाएंगे। अल्लाह ने तो ज़िंदगी में एक ऐसी इस्तक़लाल और ऐसी पैहम रखी है कि वो चलती चली जा रही है जब तक वो चाहेगा। अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है। ज़िंदा का मतलब है कि वो अपनी ज़िंदगी का सबूत दे। तो ज़िंदगी का सबूत कैसे देगा? कि अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, सिर्रे आदम है, ये राज़े आदम है, ज़मीरे कुन फ़क़ां है ज़िंदगी। कि कुन फ़क़ां जो है, कुन फ़यकून, कि उसने कहा हो जा और हो गया। तो इसका जो राज है वो ज़िंदगी है। ज़िंदगी हो तो फिर कुन फ़यकून होता है। आप कहते हैं हो जा, हो जाता है। यानी तख्लुक़ु बअख़लाक़िल्लाह, अल्लाह की खूबियाँ पैदा करो। आपको हमें ये तालीम दी जाती है कि हम वो ख़साइस पैदा करने की कोशिश करें, वो सिफ़ात पैदा करने की कोशिश करें जो रब्बी हैं। तो अगर आप उस मर्तबे पर पहुँच जाएं तो आप भी कुन फ़यकून, आप कहेंगे कि हो जा तो हो जाएगा। ज़िंदगानी की हकीकत को हुक्न के दिल से पूछ, ज़िंदगानी की हकीकत को हुक्न के दिल से पूछ, जुए शीरो तेशाओ संगे गरां है ज़िंदगी। यानी कोहकन जो पहाड़ खोदता है वो आपको बता सकता है कि ज़िंदगी क्या है। आप भी अपना पहाड़ खोदें, आप भी ज़िंदगी में वो जस्तजू करें, वो हिम्मत करें, इस्तक़लाल पैदा करें और आप देखिएगा सारे मसाइल हट जाएंगे। यानी आप ईमानदारी से चले तो सही। खोखे वाले
ایمپائرز بنا لیتے ہیں، ایمانداری سے چلتے ہیں۔ آپ بھی چل کے دیکھ لیں۔ یہ تو خیر چھوٹے مقاصد ہیں نا، اقبال تو بہت بڑے مقصد حیات کی بات یہاں کر رہے ہیں۔ بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کم آب، بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کم آب، اور آزادی میں بہرے بے قراں ہے زندگی۔ آشکارا ہے یہ اپنی قوت تسخیر سے، گرچہ ایک مٹی کے پیکر میں نہاں ہے زندگی۔ کیا میں سمجھاؤں آپ کو اس کا، اس کے لیے بہت سارا مطالعہ چاہیے اقبال کو سمجھنے کے لیے۔ اس پہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک ایک لائن جو ہے یہ ایک ایک تھیسس ہے پورا۔ بندگی میں گھٹ کے یہ بندگی وہ بندگی نہیں جو بندگی رب ہے، یہ بندگی ہے ہمارے جھوٹے خداؤں کی، یہ بندگی ہے حصول زر کی، یہ بندگی ہے فرعون بننے کی، یہ بندگی کہ تو تم گھٹ گئے ہو، تم ایک جگہ محدود ہو گئے ہو۔ زندگی تجھے اللہ نے آزاد پیدا کیا، تمہاری ماں نے تمہیں آزاد جنا، تو بھی دوسرے انسانوں کو غلام بنانے سے باز رکھ، اس سے تو چھوٹا ہو جائے گا۔ آشکارا ہے یہ اپنی قوت تسخیر سے، گرچہ ایک مٹی کے پیکر میں یہ مٹی کا پیکر ہے انسان، لیکن اس کے اندر وہ روح رکھی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس میں روح نفخت فی من روحی، میں نے اپنی روح میں سے اس پہ پھونک ماری، وہ حیات جاویدانی ہے۔ وہ اس مٹی کے پیکر میں، مٹی کا یہ پیکر اس کو محدود نہیں کر سکتا۔ کلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، کلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ کلزم ہستی، ہستی کا سمندر، ہستی کا میدان، کلزم ہستی، ہستی کے سمندر سے تو ابرا ہے مانند حباب۔ یہ حباب ہے کہ حباب ہے؟ بہرحال اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ مانند حباب پڑھا تو یہی ہے۔ اور یہ جو زیاں خانہ جہاں پہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے، اس میں تیرا امتحان ہے زندگی، کہ تو سمجھے کہ میں کس لیے آیا تھا۔ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار، تو کچا ہے جب تک مٹی کا ایک انبار ہے، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو، یعنی اور جب تو پختہ ہو جاتا ہے تو تو ایسے ہے جیسے ننگی تلوار، جیسے شمشیر بے نیام جس کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہرے گی۔ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے۔ اف، کیا آپ ذرا انداز ملاحظہ فرمائیں کہ سچائی کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ ہے، وہ پہلے اپنے مٹی کے اس پیکر میں جاں پیدا کرے، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے۔ کہ یہ جو مستعار چیزیں ہیں، یہ جو دوسرے ملکوں سے قرضے لیتے ہیں، چلیں اسی پہ آ جائیں، ہیں قرض کی پیتے تھے میں لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ لے، فاقہ مستی بھی کبھی رنگ لاتی ہے؟ فاقہ مستی تو بد مستی لاتی ہے، یا بد پرستی لاتی ہے، یا بیڑا غرق کرتی ہے۔ یہ آپ ہیں جی قرض کی پیتے تھے میں، قرض کی روٹی کھاتے ہو اور سمجھتے ہو کہ پتہ نہیں، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے، زندگی کی قوت پنہاں کو کر دے آشکار، تا یہ چنگاری فروغ جاویداں پیدا کرے۔ کہ زندگی کی جو قوت پنہاں، جو چھپی ہوئی قوتیں تجھے اللہ نے عطا کی ہیں، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ آج مشرق سے ابھرتے سورج نے کیا حال کی ہے؟ یہ 110 سال پہلے لکھی گئی باتیں ہیں، اور آج چین نے بتا دیا کہ میں مشرق سے ابھر آیا ہوں۔ جاپان ابھرتے سورج کی سرزمین ہے، اور اس کا حال دیکھیں کیا ہے کہ وہ کہاں پہ پہنچا ہوا ہے۔ آج ایشیا بیدار ہو چکا۔ تو
خاک مشرق پر چمک جائے مثال آفتاب، تا بدخشاں پھر وہی لال گراں پیدا کرے۔ بدخشاں کے لال جو ہے پتھر ہیرے مشہور ہیں، تو خاک مشرق جب آفتاب کی روشنی سے چمکے گا تو پھر اس بدخشاں جیسے لال گراں پیدا ہوئیں گے۔ سوئے گردوں آسمان کی طرف نہ لائے شبگیر کا بھیجے سفیر، رات کے تاروں میں اپنے رازداں پیدا کرے۔ سبحان اللہ، یہ کیا شعر ہے کہ سوئے گردوں اور لوگوں کی محتاجی چھوڑ، اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز بنا، اپنے رب کے ساتھ اپنی دوستی پیدا کر، اور سوئے گردوں اور آسمان کی طرف نال رات کو آہو زاری سے اپنے رب کو یہ پیغام بھیج، رات کے تاروں میں اپنے رازداں پیدا کرے۔ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصۂ محشر میں ہے۔ یہ گھڑی محشر کی ہے اور یہ قیامت کی گھڑی ہے، تو عرصۂ محشر میں ہے، تو قیامت کے عرصے میں ہے۔ پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، اور اگر تیری کتاب زندگی میں کوئی عمل ہے تو پیش کر، یعنی وہاں پر عمل کون سا پیش ہوگا کہ اللہ نے تجھے جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، کیا تو نے وہ پورا کیا؟ کیا تو نے اپنی پوری قوتوں کو استعمال کیا، انہیں ڈسکور کیا؟ اور اس کے بعد جو حصہ شروع ہونے والا ہے سلطنت، یہ اہم ترین، ویسے تو نظم میں کوئی مصرع بھی ایسا نہیں کہ جس کو نظر انداز کیا جائے، لیکن یہ دیکھیے کہ نظم اپنے کس عمود پہ آ کر ٹھہری ہے۔ باقی گفتگو میں اگلی نشست میں انشاءاللہ کروں گا۔ شکریہ۔